السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو غزوہ بدر کا واقعہ بتائیں گے۔ یہ حالات شعبان 2 ہجری میں قریش ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا، شام سے واپس آتے ہوئے اس علاقے کے قریب آیا جو مسلمانوں کی زد میں تھا۔ قافلے کے ساتھ 30-40 محافظوں سے زیادہ لوگ نہ تھے اور اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مدینے کے قریب والے علاقے میں پہنچنے کے بعد مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس وقت اس خطرے کو محسوس کر ایک شخص کو مکے میں دوڑایا کہ وہاں سے مدد لے آئے۔ چنانچہ اس شخص نے مکے میں آ کر ایک شور مچا دیا کہ قافلوں کو مسلمان لوٹ رہے ہیں، دوڑو، مدد کے لیے دوڑو۔ قافلے میں جو مال تھا اس سے بہت سے لوگوں کا تعلق تھا، پھر یہ ایک قومی مسئلہ تھا۔ چنانچہ اس پکار پر قریش کے تمام بڑے بڑے سردار لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور تقریباً 1000 جوشیلے جوانوں کی ایک فوج تیار ہو گئی۔ یہ فوج انتہائی جوش اور شان و شوکت کے ساتھ مکے سے اس ارادے کے ساتھ روانہ ہوئے کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ روز روز کی جھنجٹ ہی مٹ جائے۔ ایک طرف مال بچانے کی خواہش اور دوسری طرف پرانی دشمنی اور تعصب کا جوش۔ غرض یہ لوگ انتہائی دیوانگی اور شان کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حالات کی خبر پہنچ رہی تھی۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر اس وقت قریش کو اپنے ارادے میں کامیابی ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کی اس نئی جماعت کو نیچا دکھا دیا تو پھر اسلامی تحریک کا بڑھنے کا سوال انتہائی مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسلام کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے۔ مدینے میں آئے ہوئے ابھی 2 ہی سال ہوا تھا۔ مہاجرین اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے اور خالی ہاتھ آئے تھے۔ انصار لڑائی کے معاملے میں ناتجربکار تھے اور یہودیوں کے بھی بہت سے قبیلے مخالفت پر آمادہ تھے۔ خود مدینے میں منافق اور مشرکوں کی موجودگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایسے حالت میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر قریش مدینہ پر چڑھ جائیں کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، اور اگر یہ حملہ نہ بھی کرے بلکہ اپنی زور سے قافلوں کو بچا کر نکال لے جائیں تو بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑ جائے گی کہ پھر آئندہ آس پاس کے قبیلوں کو مسلمانوں کے دبا لینے میں کوئی اندیشہ باقی نہ رہ جائے گا اور وہ قریش کے اشاروں پر مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے۔ ادھر مدینہ کے یہودی، منافقین اور مشرکین بھی سر اٹھائیں گے اور مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس وقت جو طاقت بھی میسر ہو اسے لے کر میدان میں نکلے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ جینے کا حق کسے ہے اور کسے نہیں۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور پورے حالات ان کے سامنے صاف صاف رکھ دیے کہ ایک طرف مدینے کے شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب میں قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، بتاؤ تم کس کے مقابلے میں چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں بہت سے صحابہ نے یہی خواہش ظاہر کی کہ قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تو کچھ اور ہی تھا، اس لیے آپ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مہاجرین میں سے ایک صحابی مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر فرمایا، یا رسول اللہ،